بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات اور 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان بنا دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ساری زندگی انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ تو خاتمہ بالایمان کی اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، تو یہ بہترین نسخہ بتانے جا رہا ہوں حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں جو اپنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی آسان کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل بھی کر دیں گے، یعنی خاتمہ بالایمان ہوگا اس کا۔ اس میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو کمزوروں پر نرمی کرے، اس کا آمنا سامنا کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جو اس سے کمزور ہے، اس سے طاقت میں، منصب میں، عہدے میں نیچا ہے، تو اس سے نرمی کرے۔ دوسرا، جو والدین پر شفقت کرے، اس کی زندگی میں والد اور والدہ دونوں حیات ہیں تو دونوں سے شفقت کرے، اور اگر ان میں سے ایک حیات ہے تو اس پر شفقت کرے۔ اور اس کی تیسری صفت ہے جو غلاموں پر احسان کرے۔ آج کل تو غلام نہیں پائے جاتے، تو غلاموں کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کے گھر کے افراد ہوں، وہ چاہے آپ کا ملازم ہو، آپ کا خادم ہو، جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان پر احسان کیا جائے۔ تو یہ 3 صفات ایسی ہیں جو انسان کی موت کو آسان کر دیتی ہیں اور انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا واقعہ منقول ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے ایک بچے کے اوپر گرم پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ تو یہ ایسا موقع تھا جہاں انسان کو غصہ بھی کرنا چاہیے، انسان کو ڈانٹ بھی دینی چاہیے، لیکن اس وقت اس باندی نے ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے اس کو سزا دیتے کہ اس نے ایک بچے کی جان لے لی، اور اس کو سزا نہیں دی بلکہ آزاد کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی، اولیاء کی یہ صفات رہی ہیں۔ ان کا سامنا اگر کسی کمزور سے ہو جاتا تو وہ کمزور کو معاف کر دیتے، کمزور سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو یہی صفات بھی آج مسلمانوں کو اپنانی چاہیے کہ انسان اپنے سے جو کمزور ہے اس پہ نرمی کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین اسلام سے اور دین محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی صفات ہوتی ہیں کہ انسان اپنے سے کمزور پر نرمی کرے اور والدین پر شفقت کرے اور غلاموں پر، ماتحتوں پر احسان کر دے، ان سے کوئی اچھائی کر دے، ان کی کوئی بھلائی کر دے۔ ان کو اگر پیسے نہیں دے سکتا یا کوئی ایسی مالی خدمت ان کی نہیں کر سکتا تو کم از کم اچھے اخلاق سے، اچھے مشوروں سے، اچھی رائے سے ان کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو یہ رویہ، اچھا رویہ دینا بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان دوسرے کا دل جیت لیتا ہے۔ تو یہ 3 صفات ایسی ہیں، آج بھی یہ مسلمانوں کو اپنانی چاہیے، جسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور اولیاء نے اپنائی ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ صفات اپنانے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل اس کے الٹ کام ہو رہا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے ہم اس پر زیادہ چڑھائی کرتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کے سامنے بلی بن جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے بلی بنیں، آپ کمزور کے سامنے بلی بنیں۔ اس وجہ سے بنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جب آپ اپنا زاویہ نظر تبدیل کر دیں گے، باوجود اس کے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس منصب ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے آپ رک گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ انہوں نے یہ حکم دیا کہ کمزوروں پر رحم کرو، کمزوروں پر نرمی کرو۔ اگر آپ اس وجہ سے رک گئے تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کافر کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے کے بالکل قریب ہو گئے، لیکن اس نے تھوک دیا منہ پہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا کہ پہلے میں اس کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اللہ کے لیے مار رہا تھا اس کو، جب اس نے تھوکا تو اس وقت میرا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو ایسی حالت میں قتل کروں کہ میرا غصہ بھی شامل ہو۔ دیکھیں ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اللہ کے نبی کے حکم کی کتنی اہمیت تھی۔ انہوں نے اپنا غصہ نہیں نکالا، اپنی انا نہیں نکالی، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ آج ہم بھی یہی دیکھیں کہ اللہ کا رسول اور اللہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ کمزوروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہماری موت بھی آسان ہوگی اور ہمیں جنت کا داخلہ بھی ملے گا، دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی راحت ملے گی۔